کراچی کے نوجوان کو محبت امریکہ سے آنے والی خاتون امریکی خاتون السلام علیکم اینڈ ہیلو ایوری ون، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج کی مینٹوپیڈیا پوڈ کاسٹ ہے اباؤٹ اونجا اینڈریو رابنسن۔ آپ سب کی موبائلز پر، آپ سب کے ٹی وی پر، آپ سب نے اب تک تو مجھے لگتا ہے کہ آپ سب نے اونجا کو دیکھ لیا ہوگا۔ اونجا جو ایک امریکہ کی خاتون، ایک 33 سالہ خاتون جو اپنے 2 بچوں کو چھوڑ کر شی اسٹارٹڈ ٹریولنگ ٹو پاکستان، اور وہ ایک ایسے نوجوان کے پیچھے جس سے وہ آن لائن ملی تھی۔ 19 سال کا وہ نوجوان تھا، لیکن کیا یہ محبت سچ ثابت ہوئی یا یہ صرف ایک سراب تھا؟ اس کہانی کی پوری تفصیل جانتے ہیں۔ اکتوبر 2024 میں اونجا اینڈریو رابنسن نیو یارک سے پاکستان کے شہر کراچی آئیں۔ وہ 19 سالہ نزال احمد میمن سے شادی کرنے کی امید لے کر یہاں پہ پہنچی تھی، جس سے ان کی ملاقات آن لائن ہوئی تھی۔ اونجا نے 30 دن کا یہ ایک ویزا لیا اور 11 اکتوبر کو کراچی کے جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر وہ اتری۔ وہ خوش تھیں اور پر امید تھیں کہ ان کی شادی ہو جائے گی۔ ان کی لو میرج تھی، آن لائن ان کا ایک افیئر چلا ان کے ساتھ، لیکن جیسے ہی وہ کراچی پہنچی حقیقت ان کے سامنے کھل گئی۔ اونجا کو معلوم ہوا کہ نزال کی فیملی نے اس رشتے کو مکمل طور پر مسترد کر دیا ہے۔ نزال نے دباؤ میں آ کر اونجا سے شادی سے انکار کر دیا اور اسے وہیں پہ چھوڑ دیا۔ کین یو بلیو، ایک امریکہ کی خاتون جس کو آپ کی لینگویج نہیں سمجھ آ رہی، اور وہ آئی ہے ایک ٹیمپرری ویزا پر ایک لڑکے کے لیے اپنے 2 بچوں کو چھوڑ کے۔ یہ لمحہ اونجا کے لیے ایک حیرانی اور دکھ کا باعث بنا۔ وہ جس محبت اور کمٹمنٹ کے وعدے پر امریکہ سے پاکستان آئیں، وہ جسٹ چند مومنٹس میں ہی ٹوٹ گیا۔ نزال کے انکار کے بعد اونجا کراچی ایئرپورٹ پر ہی پھنس گئیں۔ چونکہ ان کے پاس رہائش کا کوئی بندوبست بھی نہیں تھا، وہ کئی دن ایئرپورٹ پر ہی گزارتی رہیں۔ ان کا جو ویزا تھا اس کی مدت جب ختم ہو گئی اور وہ قانونی طور پر پاکستان میں مزید قیام نہیں کر سکتی تھیں، پاکستانی حکام نے اس معاملے پر پھر توجہ دی اور امریکہ کے قونصل خانے سے مدد لے کر رابطہ کیا، لیکن فوری طور پر کوئی جواب نہیں ملا۔ پاکستانی وزارت داخلہ نے فیصلہ کیا کہ اونجا کو جلد از جلد قطر ایئر ویز کی پرواز کے ذریعے واپس بھیجا جائے۔ اسی لیے اب جا کر یہ قصہ جو ہے وائرل ہوا ہے، کیونکہ ان کا ویزا ایکسپائر ہو چکا تھا، اور یہ سارا قصہ اس کے بعد سب کے سامنے آیا۔ لیکن جب روانگی کا وقت آیا، اونجا نے جانے سے انکار کر دیا۔ وہ امیگریشن کلیئر کرنے کو بالکل بھی تیار نہیں تھی، اور اس فلائٹ میں سوار ہونے سے بھی انہوں نے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے پرواز میں تقریباً 36 منٹ کی دیری بھی ہوئی۔ اونجا کا کہنا کیا تھا؟ اونجا کا کہنا تھا کہ وہ نزال کو دیکھنا چاہتی ہیں، ان سے بات کرنا چاہتی ہیں۔ وہ چاہتی تھی کہ نزال ایک بار ان سے ملے، چاہے وہ ان سے شادی بھی نہ کرے۔ ان کے اس رویے کی وجہ سے سیکیورٹی کام نے مداخلت کی، لیکن چونکہ بین الاقوامی قوانین کے مطابق کسی بھی شہری کو آپ زبردستی کسی ملک سے بے دخل نہیں کر سکتے، اس لیے پاکستانی حکام اور امریکی قونصل خانے نے شدید مشکلات کا بھی سامنا کیا، کیونکہ ایکچولی دا لیڈی واز سو اسٹبن۔ اونجا نے اس صورتحال کے بعد ان کے بیٹے نے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو جاری کی کہ جس میں انہوں نے یہ کلیم کیا کہ ان کی جو مدر ہیں اونجا، وہ مینٹلی اسٹیبل نہیں ہیں اور انہیں فوری طور پر امریکہ واپس بھیجا جائے۔ یہ بیان کہانی ایک نیا موڑ سامنے لے کے آئی پوری سٹوری میں، کیونکہ یہ واضح کہیں نہیں تھا کہ آیا اونجا واقعی کسی ذہنی دباؤ کا شکار تھی یا وہ صرف اپنی محبت کے پیچھے پاکستان آ گئی تھی۔ اسی دوران کراچی کے مشہور سماجی کارکن رمضان چیپا صاحب نے اونجا کی مدد کے لیے آگے قدم بڑھایا، اور چیپا ویلفیئر ایسوسی ایشن نے انہیں رہائش، کھانا، کپڑے سب کچھ فراہم کیا۔ انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی، پریس کانفرنس رکھی
اور انہوں نے انفیکٹ پریس کانفرنس کے دوران ہی ریکویسٹڈ نزال کہ وہ ایک دفعہ آئیں اور ایک دفعہ صرف اونجا سے ملاقات کریں اور اس سے بات کرنے کی کوشش کریں کہ وہ چاہتی کیا ہیں اور معاملات کو عزت سے رفع دفع کر دیں. سو بالآخر کئی دنوں کی کشمکش کے بعد اونجا واپس جانے پر راضی ہو گئی. انہیں قطر ایئر ویز کی ایک فلائٹ میں بٹھایا گیا اور وہ امریکہ کے لیے روانہ ہو چکی ہیں. تو میری ویڈیو جب تک آئے گی اپلوڈ ہوگی تب تک وہ اونجا امریکہ میں پہنچ چکی ہوں گی. یہ واقعہ بہت سے ہمارے سوالات کو اٹھاتا ہے. کیا آن لائن محبت پر بھروسہ کرنا چاہیے؟ کیا کسی عورت کا اپنے 2 بچوں کو چھوڑ کر کسی ینگ لڑکے کے لیے اٹھ کر آ جانا صحیح تھا یا نہیں؟ سب سے بڑی بات یہاں پہ جس لڑکے نے جو لڑکا پلیٹ فارم پہ آیا ہی نہیں, جو لڑکا آپ کے سامنے آیا ہی نہیں, انفیکٹ اس لڑکی نے اس کے لیے سٹینڈ لیا, اس لڑکی نے اس کے لیے اپنا گھر چھوڑا. یہ کیسی محبت ہے؟ یہ کیسا لو افیئر تھا یا پھر یہ کیسا جذباتی فیصلہ تھا؟ کہا جاتا ہے کہ عورتیں جذباتی ہوتی ہیں, لیکن جذبات میں اس طرح چلے جانا آگے یہ صرف آپ کے لیے نقصان دہ ہے. اور یہاں پہ اب بات آ رہی ہے کہ ذہنی دباؤ کا کیا شکار تھی وہ. اگر وہ ذہنی دباؤ کا شکار تھیں تو ان کے بیٹے اس وقت کہاں تھے جب ان کی مدر ان کو چھوڑ کر پاکستان چلی گئی؟ کسی اور ملک میں چلے جانا اٹس ناٹ دیٹ ایزی کہ آپ آرام سے کسی اور ملک اٹھ کے چلے جائیں. آپ کسی کنٹری جا رہے ہیں, آپ کسی سٹی نہیں جا رہے, اور کسی الگ نیشن میں الگ مذہب کے لیے اٹھ کر کسی لڑکے کے لیے چلے جانا جو آپ سے کئی برس چھوٹا ہے, کیا وہ آپ کو سنبھال پائے گا؟ سو یہاں پہ ہم سب عورتوں کے لیے بھی ایک بہت بڑا میسج ہے کہ whether you are mentally not stable, لیکن اپنے آپ کو اس قدر کسی کے لیے نیچے کر دینا اور اپنے آپ کو ڈی ویلیو کر دینا, یہ ہم سب عورتوں کے سیگمنٹ کو ڈی ویلیو کرنا ہے. آج اونجا جیسی کئی خواتین ہیں. اب یہ تو بہت رپورٹڈ کیس تھا, ہائی پروفائل کیس تھا, کیونکہ یہ سب پوری دنیا کے سامنے آیا, پاکستان امریکہ کے سامنے آیا. لیکن ایسے کئی ان رپورٹڈ کیسز ہیں جس میں لڑکیوں کو آن لائن لو افیئر کے نام پہ اس طرح ٹریپ کیا جاتا ہے, چاہے وہ پاکستان کی لڑکیاں ہیں, چاہے وہ باہر کی لڑکیاں ہیں, چاہے وہ گرین کارڈ کے چکر میں آپ کسی لڑکی کو ٹریپ کرتے ہیں یا عورت کو ٹریپ کرتے ہیں اور وہ آرام سے ٹریپ ہو بھی جاتی ہیں. میں بھی شاید نزال کا بھی یہی پوائنٹ آف ویو ہوگا کہ وہ آگے جا کے کسی گرین کارڈ کی صورت میں اپنا کام نکلوا سکے. لیکن میری ریکویسٹ ہے ان ساری خواتین سے کہ اپنے ڈیسیشنز کو سوچ کر لیا کریں. اور میری نزال کے ساتھ یہ ریکویسٹ ہے کہ خدا را کسی بھی عورت کو جب آپ اپروچ کرتے ہیں تو دیکھا کریں کہ آپ کے گھر میں بھی عورتیں موجود ہیں. اگر آپ کسی گھر والوں کے دباؤ میں آ کر ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہتے تھے تو آپ کو اس طریقے کے وعدے کرنے بھی نہیں چاہیے تھے. سو اٹس این انفارچونیٹ کیس فار پاکستان, کیونکہ ہماری اگر دیکھا جائے تو ورلڈ وائڈ یہاں پہ ہماری امیج خراب ہوئی ہے جسٹ ڈیو ٹو دا فیکٹر دیٹ ہمارے جو لڑکے ہیں اور ہماری جو کمیونٹی ہے لڑکوں کی وہ کس طرح ٹریپ کرتی ہے اور کس طرح آن لائن لو افیئرز میں انوالوڈ ہے. سو اسٹے ٹیونڈ, ہم کسی اور سٹوری کے ساتھ دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. ٹل دین, اللہ حافظ.